محفل میں عاشق رسول ہے تو بیٹے کی شادی والے دن کیوں نہیں؟ نعت خوانوں سے وہ جو معاذ اللہ بڑی روایتی قسم کی ہمارے ہاں ایک محفل نعت کی پوری ٹیم تیار ہو گئی ہے نا، اللہ سمجھ عطا کرے، ان کو نہیں، بلانے منگانے والوں کو اللہ سمجھ دے، شعور دے۔ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں جو چیزیں مارکیٹوں میں خریدی نہ جائیں وہ پھر بکتی بھی نہیں، اس لیے بکنے والوں سے زیادہ غلطی خریدنے والوں کی ہوتی ہے۔ وہ ذرا غور کریں کہ وہ کیا خرید رہے ہیں، عام دام برسر مطلب غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں دوست۔ وہ جو بڑے نعت خواہ نا جی، اور پھر ہمارے ہاں ویسے بھی چونکہ لقب چھوٹا کوئی ملتا ہی نہیں، کہتے ہیں عالمی شہرت یافتہ ہے۔ میرا تو اس جماعت سے تعلق ہے جہاں نقابت کرنے والا بھی شہنشاہ نقابت ہوتا ہے، تو اب شہنشاہ صاحب سے آپ بات کریں تو میرے جیسا بندہ تو ویسے ہی ڈر رہا ہوتا ہے کہ شہنشاہوں سے کیسے بات ہوگی، کہتے تو شہنشاہ نقابت، او بھائی چھوٹی بات کر لو یار، کوئی نیچے رہنے دو، ہر بندہ ہی شہنشاہ خطابت، تاجدار اقلیم خطابت، او بھائی چلو چھوٹا سا کوئی آپ لقب دے لیں، ہلکا سا رہے۔ یہ تو سارے اسٹیج پہ کہتے ہیں ہم فقیر لوگ ہیں، تو فقیر بھی ہے اور تاجدار بھی ہے، یہ اجتماع ضدین کیسے ہو گیا؟ دو باتیں کیسے ہو گئی؟ اس لیے تھوڑا سا نا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور جتنا کوئی ہو، اب میرے قد سے اونچی کوئی بات کر دے گا چلو میں بھی گردن جھکا کے بیٹھا رہوں گا، لیکن لوگ کہیں گے یار اس کا قد ہی اتنا نہیں، تو نے کیوں اتنی بات کی؟ اس کے قد کے برابر کر جو پوری آ جائے۔ اونچی باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ نقصان کا باعث ہوتی ہیں، بوجھ بنتی۔ ہمارے نعت خانوں سے کہا جائے نا یہ ذرا یہاں کچہری میں 2 نعتیں پڑھے، کہتے نہیں وہ انشاءاللہ آپ کی مہربانی، کیونکہ یہاں ان کو تو پہلے سٹیج دیں، آپ تیاری کر کے دیں۔ ہم نے وہ لوگ دیکھے جن کا نعت سے عشق تھا، چلتی بس میں کسی نے کہا نا کہ نعت سننی ہے تو اٹھ کے انہوں نے پکڑا وہ جگہ جہاں کھڑے ہونے کو پکڑی ہوتی ہے اور مدینے والے کا ذکر چھیڑ دیا، ہر جگہ حضور کی نعت پڑھی، ہر جگہ۔ پتہ فاضل بریلوی نے کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں میں خانہ زاد کوہ نہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، تو یا رسول اللہ میں خاندانی غلام ہوں آپ کا، خانہ زاد کوہ نہ ہوں، صورت لکھی ہوئی۔ یا رسول اللہ میں خاندانی غلام ہوں، یعنی میرے دادا، نانا، پڑنانا، پڑدادا وہ بھی آپ کے گھر کے غلام ہیں، اور میری نانیاں، دادیاں، مائیں، میں خانہ زاد کوہ ہوں، صورت لکھی ہوئی۔ یا رسول اللہ ہمارے ناموں سے نہیں، آپ تو ہماری صورتوں سے واقف ہیں۔ میں خانہ زاد کوہ ہوں، صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ آپ حضور کے غلام ہو تو خاندانی ہو، نسلیں بھی غلام۔ اور یار یہ بھی کبھی ذائقہ دیکھو، مائیں بچوں کو اسکولوں میں چھوڑنے جاتی ہیں، کالجوں میں چھوڑنے جاتی ہیں، باپ یونیورسٹیوں میں چھوڑنے جاتے ہیں، مدرسوں میں مائیں چھوڑنے جاتی ہیں، بھائی چھوڑنے جاتا ہے، کام پہ چھوڑنے جاتے ہیں، ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جاتے ہیں، باہر جائے گا کچھ بن جائے گا۔ کچھ مائیں مدینے میں بھی رہتی تھی، ایک ماں حضرت انس بن مالک کی بھی ہے، ماں بیٹے کا بازو تھام کے حضور کے پاس لے آئی۔ کسی کتاب میں نے لکھا کہ اماں نے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو پڑھا دینا، سکھا دینا۔ ماں پتر کو لائی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے کہنے لگی حضور یہ نوکری کرے گا آپ کی، یہ غلام خانہ زاد کوہ نہ ہوں، صورت لکھی، یا رسول اللہ یہ گھر کے کام کرے گا، حضور یہ ڈیوٹی کرے گا، کبھی قبول ہو جائے نا، نسل بعد نسل۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال کا تھا میری اماں چھوڑ گئی، اور میں نے بھی پھر 10 سال ڈیوٹی کی، میں نوکری کرنے آیا تھا، پر محبوب نے جب بھی آواز دی یا بنیہ کہہ کے آواز دی، او میرے بیٹے، او میرے بیٹے، او میرے بیٹے۔ او دوستو، رسول کائنات کا ذکر پاک، حضور کی غلامی، یہ جب تک تیری روح کا حصہ نہیں بنتی، ویسے بھی پیار تو کرنا ہی ہے نا۔ کچھ لوگوں کو شہرت سے ہو جاتا ہے، دیکھ لیں جتنا مرضی کر لیں فوٹو بند ہوتی ہے، شہرت سے پیار ہو گیا ہے، اپنی تصویر اپنے موبائل پہ لگا کے سارا دن دیکھتے رہتے ہیں۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، یہ انوکھی بات، اپنے آپ سے پیار ہو گیا، دولت سے پیار ہو گیا، پیسے جیب میں ہیں تو صحت ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بیمار لگتے ہیں، ہو گیا پیار، مانتے بھی نہیں۔ لوگوں کو کرسیوں سے پیار ہو گیا ہے،
جب تک سیٹوں پہ رہیں وہ بیان بھی اچھے دیتے ہیں، اور اترتے ہیں تو پھر انہیں ہر شے بری، ہر شے غدار، ہر چیز یہ انوکھی لگنے لگتی۔ اور میرے عزیزو، اگر رسول اللہ سے پیار کرو گے تو یہ ساری محبتیں جان چھوڑ جائیں گی دنیا کی، اور اگر نبی پاک سے پیار نہیں کرو گے، حضور کا ذکر نہیں کرو گے تو جگہ جگہ الجھو گے۔ بڑا کوئی یاد کیا ہے نا، بڑی کہانیاں یاد کی ہیں، بڑی کہاوتیں یاد کی ہیں، اپنے حق میں بڑی دلیلیں یاد کی ہیں، تو یہ بھی یاد کر لو نا کہ صحابہ فرماتے ہیں جب محبوب مسکراتے نا تو دانتوں سے نور نکلتا اور مسجد نبی کی دیواریں روشن ہو جاتی۔ بڑا کوئی یاد کیا تو یہ بھی یاد کر لو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور یوں ٹھہر ٹھہر کے بولتے، یوں روانی ہوتی گفتگو میں، جملوں کے اندر یوں سلاست اور روانی ہوتی کہ اگر کوئی رسول پاک کے لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا۔ بڑا کوئی یاد کیا نا ملت کے جوانوں، لو خوش رہنے کا نسخہ سنو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے دکھ تو ساتھ رہے ہی، محبوب فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ ستایا گیا، لیکن فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے، اللہ کی رحمتوں کا ذکر کرتے۔ لو اسے یاد کر لو اور یاد رکھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب بھی حضور کو اختیار ملا نا امت کے حق میں دو چیزوں کا کہ محبوب یا یہ لے لے یا یہ لے لے، تو حضور نے وہ اختیار کی جو آسان تھی۔ نبی پاک امت پر مشکل ہے، یہ کر لو نا یاد، تو آپ بھی مہربانی کرو ذرا دوسروں پر مشکل کرنی چھوڑ دو۔ آپ باہر سے آئے ہیں نا، گرمی شدید لگ رہی ہے، تو اگر آج پسند کا کھانا نہیں پکا تو لڑائی کرنی چھوڑ دو بھائی، اگر تو گرمی میں آیا تو چولہے کے آگے کھڑا ہونا بھی بڑا مشکل کام، ذرا تھوڑا سا آسانی کرنا۔ اور وہ حدیثیں دوسروں کو سنانے کے لیے کہ گھر کے کام کرنا سنت ہے، تو بھی تھوڑے کر کے دیکھ ذرا، اس سنت کا بھی ذائقہ لے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ عزیز بھائی، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، خصائل، شمائل ہماری زبانوں پہ نہیں آتے، جب تک ہم احادیث مبارکہ کو یاد نہیں کرتے، جب تک ذکر رسول سے ہم اپنی زبانوں کو مزین نہیں رکھتے، ہمارے دلوں پہ اثر اور چیزوں کا رہے گا، طبیعتیں سخت رہیں گی۔ آپ مزاج بنائیں۔ میں ذاتی طور پہ ہر روز اخبار دیکھنے کا عادی ہوں، منع نہیں کرتا، لیکن میرا شعبہ اخبار پڑھنا نہیں، میرا شعبہ دین پڑھنا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ جو دینی وضاحت رکھتے ہیں وہ بھی دوسری باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ بھئی آپ کو سونا نہیں چاہیے جب تک آپ کوئی نئی تفسیر کے چند صفحے پڑھ نہ لیں، سیرت کی کتاب کے چند صفحے آپ دیکھ نہ لیں، احادیث مبارکہ شروحات تھوڑی، آپ کو سونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ کا سٹیٹس اور ہے، معیار اور ہے۔ جس طرح ہمارے تکیوں کے نیچے سے موبائل سویرے برآمد ہوتے ہیں نا، اس طرح دینی کتابیں برآمد ہونی چاہیے تھی۔